السلام علیکم ورحمۃ اللہ الکریم سورۃ الاحزاب نمبر 1023 اعوذ باللہ من الرجیم یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذکیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من جو کوئی یاتی کرے گی من کنہ تم میں سے بفاحشۃ بڑی حرکت مبینۃ صریحاً یضاعف تو دگنا دیا جائے گا لہا اسے العذاب عذاب ضعفین دوہرا۔ وکانا اور ہے ذالکا یہ اللہ اللہ پر یسیر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ الاحزاب کی یہ آیت مبارکہ اس سبق کے ساتھ پارہ نمبر 21 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار عالمین کما حقہ بیان فرمانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے عمل کتاب و سنت قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائیں اور صحیح ہو جائیں، اور اللہ بارگاہ اپنی بارگاہ عزت و جلال میں ہماری یہ کوشش اور کاوش قبول و منظور فرمائے، اور کتاب و سنت کی شمع سے ہمیں بھی اور کتاب و سنت کی شمع سے ہمیں معاشرے کو چمکانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک پروردگار نے حبیب کائنات محبوب خدا جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر فرمایا۔ نساء النبی، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ اس آیت کے نزول کے وقت حضور کے پاس حضور کی 9 بیویاں تھیں، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں وفات پا چکی تھیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کی بیویوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہوگا، یعنی اس کے لیے عام لوگوں جتنا عذاب نہیں ہوگا بلکہ عذاب بھی اس سے بڑھ کر ہوگا۔ جس کا مقام، جس کا رتبہ اور جس کی شان جتنی بڑی ہوگی اس کے اعمال پر اس کے لیے درجات بھی بڑھے، اور اس کی بدعمالیوں پر سزا بھی اس کے لیے دگنا ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو بھی فاحشیت کا ارتکاب کرے، الفاحشہ الف اور لام کے ساتھ اس سے مراد زنا کا ارتکاب ہے، اور اسی طرح فاحشۃ مبینہ اس سے مراد بری گفتگو، بد اخلاقی، کسی کو تکلیف دینا۔ فاحشۃ سے مراد
کوئی بھی گناہ ہے جس میں زنا بھی ہے، جس میں بری بات بھی ہے اور ہر قسم کی برائی، تو پیغمبر کی بیویاں وہ زنا اور بدکاری سے پاک ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کی ازواج انہی لوگوں کو منتخب، انہی عورتوں کو اللہ منتخب فرماتا ہے کہ جو پاک دامن ہوتی ہیں اور بے حیائی اور زنا جیسے گناہوں سے دور ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان پیغمبر کی بیویوں سے کہا کہ جو بھی تمہارے میں سے کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، وہ چاہے زنا ہو یا کوئی اور اس طرح کا بڑا گناہ ہو، تو اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہوگا۔ تو کیا پیغمبر کی بیویوں سے زنا کا ارتکاب ہو سکتا تھا یا زنا جیسی کسی بڑے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا تھا کہ اللہ نے انہیں کہا کہ جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے؟ تو جواب ہے کہ پیغمبر کی بیویوں سے زنا کا ارتکاب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر اللہ نے یہ اتنی بڑی بات کیوں بیان فرمائی؟ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان ازواج مطہرات کو اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب پر دگنے عذاب کی اللہ خبر دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ پیغمبر کی کسی بیوی نے زنا کیا ہو یا اس سے زنا ہونا سرزد ہونا ہو۔ جیسے اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی اور شرک کے کرنے پر خسارے کا بیان فرمایا، اور جیسے باقی پیغمبروں کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ تو کیا پیغمبروں سے شرک ہو سکتا تھا؟ جواب ہے کہ نہیں، لیکن اللہ نے انہیں اس گناہ کے ارتکاب پر جو سزا ہے وہ بیان کر دی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی کہ اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو یقیناً آپ کے اعمال اور آپ کا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور ضرور آپ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جیسے اللہ نے پیغمبروں کو شرک کے ارتکاب کرنے پر سزا بیان کر دی، پیغمبر کی بیویوں کو بھی بے حیائی کے ارتکاب کرنے کی صورت میں عذاب سے آگاہ کر دیا کہ دگنا عذاب ہوگا، عام لوگوں سے بڑھ کر پھر عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے، یعنی جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اور جو بھی اللہ کے احکامات کو توڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی سزا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پیغمبروں کی بیویوں کو بھی سزا دے، پیغمبروں کی اولاد بیٹوں کو سزا دے، پیغمبروں کے والدین کو سزا دے، پیغمبروں کی بیویوں کو سزا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے۔ اللہ پر یہ بات ہمیشہ سے آسان ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وزیر کوئی گناہ کر لے یا وزیر کی اولاد میں سے یا وزیر کی بیوی کسی جرم کا ارتکاب کر لے
تو دنیا کے بادشاہوں کے لیے اپنے وزیروں کو سزا دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ پر یہ بات ہمیشہ سے آسان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ بادشاہ عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی سے شرم کر کے سزا کو روکتا ہے، نہ اللہ کسی سے ڈر اور خوف اختیار کر کے کسی سے عذاب کو روکتا ہے۔ جو بھی عذاب کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اللہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، اس لیے اللہ پر یہ بات ہمیشہ سے آسان ہے، اور اللہ کے اوپر یہ بات آسان ہے۔ اس بات کے سیمپل بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے، جیسے میں نے پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کے بیٹے اور پیغمبر کے باپ کے حوالے سے قرآن مجید میں سے بتا دیا۔ تو اس لیے کوئی اس بات میں نہ رہے ہاں جی کہ میں پیغمبر کی بیوی یا پیغمبر کا باپ یا پیغمبر کی اولاد ہاں جی اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نواسہ رسول جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے ہاں جی جناب امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ تم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہو۔ امام زین العابدین غصے میں آئے اور کہنے لگے کیوں کہ اللہ نے اپنی بیویوں پر اللہ نے بیویوں پر لاگو کیا کہ برائی کرنے کی صورت میں عذاب۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا کہ برائی کرنے والی کو دگنا عذاب ہوگا۔ امام زین العابدین نے فرما دیا ہم بخشائے نہیں ہیں، متیں بھی ہوگی۔ اور امام زین العابدین نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں سزا بھی دگنا ہوگی، ثواب دگنا تو سزا بھی دگنا، کہ جناب انہیں سزا نہیں ہوگی۔ پیروں بزرگوں کی اولاد، جب پیغمبروں کو سزا ہو سکتی ہے، جب پیغمبر کے یعنی اگر وہ شرک کر لیتے پیغمبر تو انہیں بھی سزا ہوتی، جب پیغمبر کے باپ کو جہنم ہو سکتی ہے، پیغمبر کی بیوی کو جہنم ہو سکتی ہے، جب پیغمبر کے بیٹے کو جہنم ہو سکتی، اولاد کو جہنم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے پیر صاحب کی بیعت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آیت بہت اہم آیت ہے، مہم آیت۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض وقتوں نے سمجھا ہم نے فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں پیر کی بیعت کر لی ہے، ہم فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا تو ہمارا پیر اور بزرگ ہمیں بچائے گا۔ اس لیے ان ظالموں نے کیا کہا، میں لج پالاں دے لڑ لگے ہاں، میں لج پالاں دے لڑ لگے ہاں، میرے کو غم پرے رہ دے۔ کوئی غموں سے بچنے والا نہیں ہے ہاں جی۔ جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالی کے احکامات کو توڑے گا، اللہ اسے ضرور سزا دے گا، وہ چاہے کسی بڑے پیر کا مرید ہو یا کسی چھوٹے پیر کا مرید ہو ہاں جی۔ جب پیغمبر کی بیویوں کو سزا بتائی جا سکتی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہلاک ہونے والوں میں ہلاک کیا جا سکتا ہے، پیغمبر حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کیا جا سکتا ہے، تو یہ کیا پھدی کا شوربہ، کہاں گئے یہ دنیا کے ہمارے بنائے ہوئے پیر اور ان کے مرید؟ تو یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی بڑے کی اولاد میں ہوں ہاں جی۔ اللہ کے سامنے سب حقیر ہیں، اللہ کے سب بندے ہیں، اللہ خالق ہے۔ جو اللہ کے احکامات کو توڑے گا اللہ اسے سزا دے گا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے نا، اور جیسے ہم 21 پارے بحمد اللہ پڑھ آئے ہیں، ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی کا اس پر ڈر ہے،
نہ کسی کا وہ شرم و حیا لے کہ اپنی سزا کو روک لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔